آج کے اس خاص جائزے میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک انتہائی اہم اور روح پرور سفر پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی حج کے سفر کو قریب سے دیکھیں گے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی اس زبردست فضیلت کو سمجھیں گے جس کا ذکر اکثر ہم سنتے تو ہیں مگر شاید اس کی گہرائی کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اور سب سے اہم بات، آج کے دور میں قربانی کے نام پر جو دکھاوے اور انا کا ایک بحران کھڑا ہو گیا ہے، اس کا ایک گہرا اور منطقی تجزیہ کریں گے۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم جن اہم نکات کا احاطہ کریں گے وہ یہ ہیں۔ پہلے ہم اس تاریخی سفر پر بات کریں گے، پھر مکہ آمد اور مناسک کی ادائیگی، اس کے بعد ذوالحجہ کی فضیلت، پھر قربانی کی اصل شروعات کیسے ہوئی، اور آخر میں دکھاوے کے بجائے خیرات کو ترجیح دینے کا تصور۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے یہ تاریخی حقائق آج بھی ہماری زندگیوں سے کتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ تو چلیں اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، تاریخی سفر۔ یہ 10 ہجری کی بات ہے جب حج کا اعلان کیا گیا۔ مدینہ منورہ کے اطراف سے قبائل کا ایک سیلاب سا امڑ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لگ بھگ 12,000 افراد پر مشتمل ایک عظیم الشان قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مبارک سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ اس سفر کی ٹائم لائن واقعی نہایت دلچسپ ہے۔ قافلہ 25 ذوالقعدہ کو مدینہ سے روانہ ہوا۔ پہلی رات کا قیام ذوالحلیفہ، جسے ابیار علی بھی کہا جاتا ہے، اس کی پاکیزہ وادی میں ہوا۔ اگلی صبح احرام کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ اب یہاں ایک حیران انگیز تاریخی حقیقت سنیے۔ چونکہ احرام میں سر ننگا رکھنا ہوتا ہے اور اس وقت بال بڑے ہوا کرتے تھے، تو انہیں بکھرنے اور مٹی سے بچانے کے لیے بالوں میں شہد کا استعمال کیا گیا۔ جی ہاں، شہد، جو ایک قدرتی گوند کا کام دیتا تھا۔ اس کے بعد خوشبو لگائی گئی اور احرام باندھا گیا۔ اب ذرا اس قافلے کے راستے پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا اہم پڑاؤ روحا کے مقام پر تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مقام کی خاص بات کیا ہے؟ اس طبی سفر سے بہت پہلے لگ بھگ 70 انبیاء کرام اس مقام پر قیام کر چکے تھے۔ یہ سفر دراصل پچھلے انبیاء کی عظیم تاریخ کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ اس کے بعد قافلہ ابوا پہنچا اور پھر تنیم، جہاں احرام کی چادریں تبدیل کی گئیں۔ لیکن جب یہ قافلہ ابوا کے مقام پر تھا تو وہاں ایک انتہائی جذباتی اور دل کو چھو لینے والا لمحہ پیش آیا۔ ابوا وہ مقام ہے جہاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی نبی کریم کی والدہ کی قبر مبارک تھی۔ وہ پہاڑوں میں گئے، اپنی والدہ کی قبر کے سرہانے بیٹھے اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ذرا تصور کریں، 75 سال گزر چکے تھے، لیکن ایک ماں کے بچھڑنے کا وہ زخم ابھی تک بھرا نہیں تھا۔ وہ اس قدر جذباتی تھے کہ آگے جانے کے بجائے وہ پوری رات وہیں اپنی والدہ کے پاس گزاری۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے پر، مکہ آمد اور مناسک کی ادائیگی۔ ایک طویل اور تھکا دینے والی مسافت کے بعد قافلے نے بیر طوا کے مقام پر رات بھر آرام کیا اور بالآخر 4 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخلہ ہوا۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ تمام رسومات کتنی منظم ترتیب سے ادا کی گئیں۔ سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے داخلہ ہوا، حجر اسود کا بوسہ لیا گیا، طواف مکمل کیا گیا، 2 نفل پڑھے گئے اور پھر صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے گئے۔ اب یہاں ہمارے لیے ایک انتہائی شاندار عملی سبق موجود ہے۔ نبی کریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر روکا اور نصیحت کی کہ دیکھو، حجر اسود کے بوسے کے لیے ہجوم میں دھکم پیل یا لڑائی مت کرنا۔ اگر آسانی سے جگہ ملے تو ٹھیک، ورنہ محض دور سے لکڑی کے اشارے سے بوسہ لے لینا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی نا کہ محض ایک سنت کی ادائیگی کے لیے کسی دوسرے انسان کو تکلیف دینا یا جھگڑا کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ یہاں سے ہم اپنے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، ذوالحجہ کی فضیلت۔ ان طبعی رسومات سے ہٹ کر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان ابتدائی 10 دنوں کی اصل روحانی طاقت کیا ہے؟ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، بلکہ ان کی فضیلت سیدھی آسمانوں سے اتری ہے۔ سورۃ الفجر کی یہ آیات اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ والفجری ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے خود فجر کی اور ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ ذرائع بالکل واضح کرتے ہیں کہ پورے سال میں کسی اور مہینے کے دنوں کی اس طرح خوبصورت انداز میں قسم نہیں کھائی گئی۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ یہ 10 دن سال کے کسی بھی دوسرے دن کے مقابلے میں عبادت کے لیے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اب ذرا اس حیرت انگیز ہندسے پر غور کریں۔ 1
جی ہاں، عرفات کے میدان میں کھڑے ہونے کا صرف ایک دن 1,00,000 دن کی عبادت کے برابر ہے۔ ذرائع کے مطابق عرفات کے دن اللہ کی رحمت کچھ اس طرح برستی ہے کہ انسان کے گناہ چاہے بارش کے قطروں جتنے ہوں، درختوں کے پتوں جتنے یا پھر ریگستان کی ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ شیطان اس دن جتنا ذلیل اور مایوس ہوتا ہے پورے سال میں کبھی نہیں ہوتا۔ اب آپ شاید سوچ رہے ہوں گے یہ تو ان کے لیے ہے جو حج پر گئے ہیں، ہمارا کیا؟ اگر آپ حج پر نہیں جا سکے تو بالکل مایوس نہ ہوں، ان دنوں کی برکات سمیٹنے کے بہترین متبادل موجود ہیں۔ ان 10 دنوں میں نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار بڑھا دیں اور صدقہ و خیرات کثرت سے کریں، اور سب سے بڑھ کر 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ ذرائع کے مطابق صرف یہ ایک روزہ پچھلے پورے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں؟ تو اسی بات کے ساتھ ہم چوتھے حصے پر آتے ہیں، قربانی کی ابتدا۔ ان 10 دنوں کا سب سے بڑا اور کلیدی عمل قربانی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہم نے اسے محض ایک جانور ذبح کرنے تک محدود کر دیا ہے، جبکہ اس کی جڑیں تو بہت گہری ہیں، جو براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانیوں سے جا ملتی ہیں۔ یہ دراصل ایک بہت طویل اور بے حد صبر آزما امتحان کی کہانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 60 سال سے زیادہ عرصے تک اولاد کی دعائیں مانگی، پھر جا کر 84 سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا ہوا۔ لیکن امتحان یہاں ختم نہیں ہوا۔ اچانک حکم ملا کہ اس نومولود بچے اور بیوی کو مکہ کے ان پہاڑوں میں چھوڑ آئیں جہاں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں تھا، اور انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایسا ہی کیا۔ پھر جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو سب سے کڑا امتحان آیا، اپنے اسی اکلوتے چہیتے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کا حکم۔ اور اس پوری کہانی کا کلائمیکس وہ لمحہ ہے جب بیٹے نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے باپ، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریں۔ حضرت اسماعیل کا یہ تسلیم و رضا کا جذبہ واقعی بے مثال تھا۔ جب چھری چلانے کا وقت آیا تو ذرائع کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، اس خوف سے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خالص جذبے کو قبول فرمایا اور چھری کے نیچے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک چھترا رکھ دیا گیا۔ دراصل قربانی گوشت کا نام نہیں ہے، یہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینے کا نام ہے۔ اور یہیں سے ہم اپنے 5ویں اور آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں، دکھاوے پر خیرات۔ تاریخ کی ان گہرائیوں سے نکل کر ذرا آج کے معاشرے پر نظر ڈالیں۔ آج کل قربانی کے جانوروں کو ایک سٹیٹس سمبل بنا دیا گیا ہے، منڈیوں میں ایک عجیب طرح کا مقابلہ چل رہا ہے۔ اب ہم اس مادی اور دنیاوی سوچ کا ایک حقیقت پسندانہ جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے تو اس نمبر 63 کو دیکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر اپنی طرف سے پورے 63 اونٹ ذبح کیے تھے؟ 63 اونٹ! ایک اونٹ میں 7 افراد کی شرکت ہوتی ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ لگ بھگ 441 افراد کے حصے کی قربانی کی گئی۔ اور یہ کوئی دکھاوا نہیں تھا، یہ غریبوں کے لیے گوشت کی فراہمی اور خیرات کا ایک بہت بڑا عملی معیار تھا جو ہمارے لیے قائم کیا گیا۔ اب ذرا آج کے دور کے اس تقابل پر غور کریں۔ یہ ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑے المیے کو واضح کرتا ہے۔ آج کل لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں، ہم نے 20 لاکھ کا بیل لیا ہے۔ اب ذرا منطقی ہو کر سوچیں، 20 لاکھ کا ایک موٹا تازہ بیل، اس سے ایک محدود مقدار میں ہی گوشت نکلے گا نا؟ اور سچ پوچھیں تو نیت بھی زیادہ تر لوگوں کو دکھانے کی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر اسی 20 لاکھ روپے کو دانشمندی سے استعمال کیا جائے اور اچھے درجے کے درجنوں بکرے یا دمبے خرید لیے جائیں تو اس سے حاصل ہونے والا گوشت ہزاروں غریبوں اور ضرورت مندوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں، اصل نفع اور حکمت کس چیز میں ہے؟ آئیے اس کی ایک سادہ سی روحانی ریاضی بھی کر لیتے ہیں۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی ہی نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص محلے والوں کو دکھانے کے لیے 5 لاکھ روپے کا ایک بکرا لے آتا ہے، فرض کریں اس پر 1 لاکھ بال ہیں، لیکن اگر وہی شخص تھوڑی سی عقل استعمال کرے اور اسی 5 لاکھ سے 20 ہزار روپے والے 25 بکرے لے لے، تو ذرا سوچیں، اس کی نیکیاں سیدھی 25 گنا بڑھ جائیں گی۔ یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ لوگ اپنی انا کی تسکین کے لیے لاکھوں روپے ایک جانور پر اڑا کر کم نیکیاں کماتے ہیں، جبکہ اتنے ہی پیسوں میں وہ ایک بہت بڑی خیرات کر کے لاتعداد نیکیاں اور بے شمار لوگوں کی دعائیں سمیٹ سکتے ہیں۔ تو اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں آپ کو اس ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا سوچیے گا ضرور
کیا ہمارے جدید دور کی یہ مہنگی قربانیاں صرف ہماری انا اور معاشرتی رتبے کو بڑھانے کے لیے رہ گئی ہیں، یا پھر ان کا مقصد واقعی ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جو حقیقی معنوں میں مستحق ہیں؟ دیکھیے، اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو اسے دانشمندی سے خرچ کریں۔ وہ پیسہ جو ہم محض دکھاوے پر ضائع کر دیتے ہیں، وہ دراصل کئی غریبوں کی فلاح، ان کے چہروں کی مسکراہٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنی نیتوں اور اپنی دولت کے اس استعمال پر ہمیں واقعی بہت گہرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔